اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ پہلا قدم کہاں پڑتا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم شروع کریں گے معروف عالم دین علامہ صادق حسن کی شہرہ آفاق کتاب الحیات بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی۔ آئیے اس ایمان افروز آڈیو بک کے ذریعے اپنی روحوں کو بیدار کریں اور جانیں کہ اس عارضی دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ اس میں جتنی بھی آڈیوز آپ کے سامنے پیش ہوں گی اس کے لیے پلے لسٹ بنام الحیات بعد الموت میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کریں گے، اور جس جگہ پر ہم نے اختتام کیا تھا شروع کرتے ہیں اس جگہ سے۔ موت بقا ہے، فنا نہیں۔ موت کی حقیقت امام علیہ السلام کی نظر میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ موت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موت در حقیقت زندگی کا آغاز ہے۔ تمہارا یہ خیال کہ تم مرنے کے بعد فنا ہو جاتے ہو بالکل غلط ہے، بلکہ در حقیقت تمہاری اصل زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اور اس حقیقت کو یاد رکھو کہ مومن اگرچہ کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے مردہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور کافر کہ جو تمہیں زندہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے، یہ در حقیقت ابتدا ہی سے مردہ ہے، کیونکہ اس کو کفر کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو مومن کو کبھی موت نہیں آتی اور کافر کو کبھی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے جملے کو اختتام پر پہنچایا تو ایک شخص نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے بات تو بہت اہم بتائی، لیکن ہم اس بات کو کیسے ذہن میں محفوظ رکھیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ مسلسل اور متواتر موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ سوال کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم تو متواتر موت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی صحبت میں حاضری بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود موت کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً کچھ نہ کچھ مال تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے۔ حیران ہو کے سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، آپ اس حقیقت سے کیسے آگاہ ہوئے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب تم اس دنیا میں کسی کو دیکھو گے کہ جو موت کا تذکرہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، موت کا تذکرہ کرنے سے گھبراتا ہے، کہ یاد رکھو اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا یا ناجائز طور پر جمع کر کے کچھ مال رکھا ہوا ہے، اور یہ ناجائز اور حرام مال کہ جو اس کے لیے قبر کی زندگی میں عذاب، تکلیف، اذیت اور مصیبت لانے والا ہے، یہی ناجائز مال اسے موت کے تذکرے سے روکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی گردن پر کسی مسلمان کا حق نہ ہو اور تم دیکھو گے کہ وہ ہر لمحہ موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، بلکہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر اسے موت یاد آ جاتی ہے۔ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ تم نے میرے جد کے صحابی سلمان فارسی کا نام تو سنا ہوگا۔ سلمان فارسی گورنر بننے کے بعد مدائن کے بازار سے گزر رہے تھے، یکایک دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے اور لوگ حیران اور پریشان کھڑے ہیں، بے اختیار آگے بڑھے، میں گورنر ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا عجیب صورتحال پیش آ گئی ہے۔ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک شخص کو گھیرے میں لے کر کھڑے ہیں اور وہ شخص بے ہوش زمین پر پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے لوگوں، اس شخص کو کیا ہوا؟ کس نے نقصان پہنچایا؟ تو سب نے جواب دیا، یا سلمان، ہم نہیں جانتے کہ یہ کس طریقے سے بے ہوش ہوا، ہم نے تو اتنا دیکھا کہ یہ اس راستے پر چل رہا تھا، بازار سے گزر رہا تھا کہ یکایک اس کی نگاہ اپنے سامنے والی دکان پر پڑی، دکان پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے اور ایک مرتبہ اس نے چیخ ماری اور چیخ مارنے کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سلمان فارسی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ کون سی دکان ہے، پتہ چلا کہ ایک لوہار کی دکان ہے کہ جو اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس کے ہاں آگ دہک رہی ہے اور وہ لوہے کی سلاخیں اس کے اندر ڈالتا ہے، گرم اور سرخ کر کے اس کو نکالتا ہے، اور جب لوہا پگھل جاتا ہے تو اس کو توڑ کر اپنے مختلف اوزار بناتا ہے۔ سلمان فارسی نہ سمجھ سکے کہ اس دکان کو دیکھ کر اس کو کیا ہوا۔ ایک مرتبہ کہا، پانی لے آؤ، پانی لے کر آئے، پھر اس جوان پر پانی چھڑک کر ہوش میں لایا گیا، اور ہوش میں آتے ہی سلمان فارسی نے سوال کیا، اے جوان، یہ تیری کیا حالت ہے؟ تو اس طریقے سے بے ہوش ہو
کہ کیوں گر پڑا؟ کہا کہ یا سلمان فارسی، میری نگاہ اس لوہار کی دکان پہ پڑی، یہ تو لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال رہا ہے، اسے سرخ کر رہا ہے، یہاں تک کہ لوہے کا ٹکڑا بالکل سرخ ہو گیا۔ جیسے ہی لوہے کے سرخ ٹکڑے کو میں نے دیکھا، مجھے سورہ ہجر کی آیت یاد آ گئی، جہنم کے اندر لوگوں کو لوہے کے سرخ گرز مار مار کر جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ یا سلیمان، لوہے کی گرز اور آگ کی بھٹی نے میرے ذہن میں جہنم کا تصور پیدا کیا، اور میں اپنے اعمال کو دیکھ کر ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جناب سلمان فارسی ایسے صاحب معرفت کو دیکھتے ہیں تو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو دوستی ہو جاتی ہے۔ تمام زندگی سادگی کے ساتھ گزاری۔ 11ویں امام علیہ السلام کی روایت کا آخری جز کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اور سلمان فارسی اس کے سرہانے کھڑے تھے، تو سلمان فارسی نے ملک الموت کی آمد کو محسوس کیا۔ موت کے فرشتے سے کہا، اے موت کے فرشتے، یہ نوجوان تمام زندگی تجھ سے ڈرتا رہا، اس ڈر کی وجہ سے دنیا کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر عبرت پکڑا کرتا تھا، تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ تو ہمارے 11ویں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ جیسے ہی سلمان فارسی کی زبان سے نکلا ہے، ایک مرتبہ لوگوں نے یہ آواز سنی کہ اے سلمان، ہم اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرتے ہیں، اور یہ نوجوان یقیناً اللہ کا دوست ہے، کیونکہ جو اپنی تمام زندگی میں موت کا تذکرہ کرتا رہے، اس کے اعمال فاسدہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی یہ روایت ختم ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ بتایا کہ عبرت حاصل کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے، اللہ کی دوستی کو اختیار کرنے والے دنیا کے اندر جب ہر مقام اور منزل سے گزرتے ہیں تو آنکھوں کو بند کر کے نہیں گزرتے، بلکہ عبرت کو پکڑتے ہوئے گزرتے ہیں اور موت کا تذکرہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات خدا وقتاً فوقتاً لوگوں کی نصیحت کے لیے کچھ ایسے امور کو ظاہر کرتا ہے کہ جن کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اس منظر کو دیکھو اور یاد رکھو کہ اس نے ایک دن تم پر بھی گزرنا ہے۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد جس میں انسانی فنا نہیں ہوتا، بلکہ جس میں انسانی ہر تکلیف، ہر آرام کو محسوس کرتا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ انہیں اس لیے خدا نے پیدا نہیں کیا کہ ایک دن توڑ کے پھینک دو، بلکہ خدا اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ محدث جزائری انوار النعمانیہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، شاہ اسماعیل صفوی، ایران کا وہ بادشاہ کہ جس سے صفوی خاندان کی ابتدا ہوئی، اور جس وقت یہ بادشاہ برسر اقتدار آیا اس وقت تمام کا تمام ایران دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایک بادشاہ نے علماء دین کو دعوتیں دے دے کے تمام ایران کے اندر مذہب کی ترویج کی۔ ایک زمانے میں اس کا جانا کربلا معلیٰ میں ہوا۔ جب کربلا پہنچتا ہے تو وہاں پہنچ کر اسے اطلاع ملی کہ وہاں کے کچھ باسی تمام اصحاب امام کی تعریف کرتے ہیں، لیکن حر ابن یزید رہائی کے بارے میں ان کے اعتقادات درست نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حر کیونکہ امام علیہ السلام کو کربلا میں لانے کا سبب بنا، اس لیے حر کسی بھی اعتبار سے بخشش کے قابل نہیں اور جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس کے لیے دعا کرنا کیوں؟ اس کے توسط سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی کا ابتدائی زمانہ تھا، چنانچہ حر ابن یزید رہائی کے بارے میں سنا کہ اچھا تو حر ابن یزید رہائی کے بارے میں لوگوں کو شک ہے، تو اس کی قبر کو کھودا گیا۔ چنانچہ شاہ اسماعیل صفوی کے حکم سے حر ابن یزید رہائی کی قبر کو کھودا جاتا ہے، اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ جب قبر کو کھودا گیا تو حر ابن یزید رہائی قبر میں اس طرح سے نظر آئے کہ اور جسم سینکڑوں سال گزرنے کے بعد اسی طرح تر و تازہ ہے، اور حر ابن یزید رہائی کے سر پر وہی رومال باندھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہید ہو کر امام کی گود میں گرے تھے، امام علیہ السلام نے اپنے رومال مبارک کو ان کے ماتھے پر باندھا تھا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ خون اس رومال پر اسی طرح موجود کہ کل کا رومال ہو۔ شاہ اسماعیل صفوی کے حکم سے رومال کو کھولا جاتا ہے۔ رومال کو کھولا گیا تو ایک مرتبہ خون کا فوارہ پھوٹنے لگا، خون بہنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی شاہ اسماعیل نے کہا کہ اچھا اس کے سر پر رومال باندھو، لیکن اس رومال کو ہٹا کر میرا اپنا رومال باندھو، اس رومال کو بطور تبرک میں رکھوں گا۔ شاہ اسماعیل کا رومال باندھا گیا، حر کا خون بند نہ ہوا، مسلسل بڑھتا رہا، چنانچہ باعث مجبوری امام علیہ السلام کے رومال کو
دوبارہ ان کے سر پر باندھا گیا۔ اب اس کی قبر کو بند کیا گیا اور اس کے بعد شاہ اسماعیل نے ایک طرف سے ان کے روضے کی تعمیر کا حکم دیا اور دوسری طرف مذہب حقہ پر ایمان لے کر آ گیا۔ اس طرح ایک مرتبہ اصول کافی کے مؤلف محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھودا گیا۔ شیخ صدوق کی قبر کو کھودا گیا۔ وہاں کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قبر کھودی تو ان کے جسم تر و تازہ اسی حالت میں ملے کہ جس طریقے سے ہر شخص اپنے بستر پہ سکون سے سویا ہوتا ہے، یہاں تک کہ شیخ صدوق کے انگوٹھوں کے اوپر مہندی کے نشانات بھی تھے کہ جو ان کے بارے میں تاریخوں میں ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں پر مہندی لگایا کرتے تھے۔ اس کے نشانات قبر کی تاریکی میں تر و تازہ باقی رہے، اور ایک واقعہ کہ جو آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے کا ہے، پھر اس کو واضح کر دیا جائے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ برزخ کے اندر انسان کو فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے۔ اب سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ عراق کے بادشاہ نے جب خواب میں دیکھا کہ 2 صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عراق کے بادشاہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری قبریں جس مقام پر ہیں دریائے دجلہ کا پانی اس طرف آنے والا ہے، کیونکہ دریا میں طوفان برپا ہوگا، تم ایسا کرو ہماری قبروں کو کھود کر ہماری میتوں کو وہاں منتقل کرو۔ ہمارے ساتھی جناب سلمان فارسی کے پہلو میں عراق کے بادشاہ نے خواب دیکھا، لیکن ایسا خواب تو ہر شخص دیکھتا رہتا ہے لیکن توجہ نہ دی، لیکن پھر اگلی رات یہی خواب دیکھا اور خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی۔ تیسری رات پھر اس نے یہی خواب دیکھا، چنانچہ چوتھی صبح کو حیران پریشان بیدار ہوا اور عراق کے مفتی اعظم کو بلایا اور کہا کہ میں ایک ایسا خواب دیکھ رہا ہوں۔ مفتی اعظم عراق نے جواب دیا کہ یہی خواب تیسری رات سے بڑی کثرت سے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں بھی آپ کے پاس آنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ چنانچہ اب یہ طے ہو گیا کہ تمام علماء سے رائے لی جائے، سامرہ سے، نجف سے، بصرہ سے، موصل سے، قم سے علماء کرام کو بلا کر اس مسئلے میں فتویٰ طلب کیا، اور اس کے بعد تمام علماء کی متفقہ فیصلے کی روشنی میں اب یہ 40 سال یا پھر 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ یہاں ہمارے پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان میتوں کو کاندھا دیا تھا۔ قبروں کو کھودا جاتا ہے، قبر کو کھودنے کے بعد بزرگ اور صاحب تقوی مومن قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور نکلنے کے بعد ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے ان لوگوں کو اس طرح سوتے دیکھا کہ جس طرح خود ہم اپنے بستروں پر سوتے ہیں، اور جب ان کی میتوں کو قبر سے نکالا گیا تو جسم کے اندر وہی نرمی کہ جو ایک زندہ انسان کے اندر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو واقعہ دیکھنے والے ہیں ان کا نقل یہی ہے کہ جسم کے کسی حصے کے اوپر 1000 سال قبر میں رہنے کے آثار نہیں، جبکہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی زندہ سلامت انسان موجود ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر موجود ایک جرمن ڈاکٹر نے معائنہ کیا، نبض دیکھی، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں اور اس کے بعد دل کی دھڑکن کو محسوس کیا، تو معائنہ کرنے کے بعد اس نے کلمہ شہادتین پڑھ کے اسلام کو قبول کیا، اور دونوں کے جنازے کو انتہائی آرام کے ساتھ جناب سلمان فارسی کے پہلو میں منتقل کیا گیا۔ یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ انسان ان سے ترک نظر کرے، بلکہ یہ ہمیں حقیقت بتاتے ہیں کہ یقیناً قبر کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کے اندر فنا نہیں ہے۔ اب اگر ہم صحیح راستے سے چلتے رہیں تو قبر کی تاریکی، قبر کی گرمی یا قبر کا عذاب یا قبر کی وحشت ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں اس کے بعد ہمارا وہ حشر ہوگا کہ جو ہم باہر قبر پر دیکھتے رہتے ہیں کہ انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جانوروں کے منہ کے اندر کے اکثر حصے دبے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت ہوگا کہ جب ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے اور علاج کو بھلا دیں گے کہ جو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے بتائے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے ابو موسیٰ کا انتقال کے بعد خواب میں ایک آدمی ان کو دیکھتا ہے، ان کا انتہائی قریبی دوست۔ اور ابو موسیٰ کون ہیں؟ وہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کے ساتھی اکابرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کام ان کا کیا ہوتا تھا؟ وہ غلہ مدینے کے بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ قبر کا مرحلہ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، تجارت کا کام کرتے ہیں، لیکن علم فقہ کے ماہر اور اتنے زبردست ماہر کہ مدینے کے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء خاص طور تجارت کا مسئلہ اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ابو موسیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اپنے کاروبار میں انتہائی محتاط، کبھی کسی قسم کا نہ ذخیرہ اندوزی کی، نہ کبھی کسی قسم کی ملاوٹ، بلکہ جس قسم کا غلہ ملتا تھا
اگر کوئی خرابی ہے تو خریدنے والے کو بتا دیا کرتے تھے۔ بازار کے اندر غلے کی کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اپنے ذخیرے کو متواتر نکالتے رہتے اور موسیٰ اتنے محتاط۔ ان کا انتقال ہو گیا اور دوست یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ جیسا محتاط شخص یقیناً قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ چند دنوں کے بعد ابو موسیٰ اپنے انتہائی قریبی دوست کے خواب میں آتے ہیں، اور جب خواب میں آئے تو ساتھی نے پہلا سوال یہی کیا، اے ابو موسیٰ، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو جواب دیا کہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ساتھی نے سوال کیا کہ آخر آپ پر عذاب قبر کیسے آیا؟ جواب دیا کہ کاروبار میں دوسروں کے حق کی بوری میرے ذمے آ گئی تھی۔ یہ کس طریقے سے ہوا تو کہا کہ میں روزانہ غلہ فروخت کیا کرتا تھا۔ عرب میں پرانے زمانے میں غلہ جو ہے پیمانے سے بھر کر فروخت کیا جاتا تھا، جس طرح آج کل ہمارے ہاں دودھ برتنوں میں بھر کے دیا جاتا ہے، پہلے غلہ بھی برتن میں بھر کے دیا جاتا تھا۔ برتن کو بھرا، 1 سیر یا 2 سیر کا برتن، اور اس کے بعد وہ حوالے کر دیا۔ لینے والے کے تو ابو موسیٰ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا عدل ہے۔ ابو موسیٰ ہی کہتے ہیں کہ میں روزانہ پیمانے کے اندر غلے کو بھر کے فروخت کرتا، لیکن صبح میں جب دکان کھولتا تھا شام کو دکان بند کرتا تھا۔ عرب کا رہنے والا ابو موسیٰ دن بھر گرد و غبار چلتا رہتا تھا، چنانچہ صبح کو پیمانے صاف ہوتے تھے اور دوپہر کے بعد پیمانے کی تہ میں گرد و غبار بیٹھنا شروع ہو جاتی تھی اور شام تک گرد و غبار کی ایک موٹی تہ جمع ہو جاتی تھی۔ لیکن اب وہ غلہ فروخت کرتے ہیں، پیمانے میں تو جتنا گرد و غبار اتنا غلہ کم ہو جاتا، وہ خریدنے والے کو نہیں مل پاتا۔ تمام زندگی کا حساب کیا گیا، یہ 15 بوری گرد و غبار کی وجہ سے رہ گئی تھی۔ وہ ان کے ذمے نکلی تھی کہ ایک مسلمان کا 15 بوری حق مارا ہے، اور یہ قیامت تک تم عذاب کے اندر دوچار رہو گے۔ امام کے ساتھی ہو، فقہ کے ماہر ہو، سب سے بہترین عبادت یعنی تجارت کرتے ہو اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کرتے ہو، لیکن 15 بوری کا قرض صرف گرد و غبار کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ابو موسیٰ کو گرفتار کرتا ہے، قیامت تک قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو خود اندازہ کریں کہ خدا واقعاً عدل حقیقی کے ساتھ کام لے، اس کے پاس کون بچ سکتا ہے؟ اسی لیے چوتھے امام علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں رو رو کے خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا بندہ تو میرے حساب کتاب کے وقت اپنی رحمت کو کام میں لانا، اپنے عدل سے کام نہ لینا، ورنہ ہم بھی اس منزل سے صحیح سلامت نہیں نکل سکتے۔ لیکن وہ رحمت کا مسئلہ ہی جدا ہے۔ کفن چور کا واقعہ۔ ایک روایت کو نقل کیا تھا، امام علیہ السلام کے پاس آگے ایک کفن چورنے کے، یمنا رسول اللہ، میرا پیشہ یہ ہے کہ میں کفن چرایا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت کر دی جائے کہ جتنے واقعات اب آئیں گے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ پیش آئیں، بلکہ یہ خدا اپنی قدرت کا کبھی کبھار مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی ایک واقعے کو ہماری اور تمہاری عبرت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ چنانچہ کفن چور یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، میں ایک گناہ کر کے آ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا، یبنا رسول اللہ، بہت بڑا میرا گناہ ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آخر کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے؟ کہا، یقیناً یبنا رسول اللہ۔ کیا تیرا گناہ عرش اور فرش سے زیادہ بڑا ہے؟ یقیناً یبنا رسول اللہ، میرا گناہ عرش اور فرش سے زیادہ بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ چاند ستاروں سے زیادہ بڑا ہے؟ یقیناً یبنا رسول اللہ، میرا گناہ چاند ستاروں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ امام علیہ السلام کا سوال کہ کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ اس کا جواب تھا، یبنا رسول اللہ، خدا کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن پھر بھی میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، میرا کام یہ ہے کہ جب کسی مرنے کی اطلاع پاتا ہوں تو اسی رات کو جاتا ہوں اس کے کفن کو کھینچنے کے لیے، اس کے کفن کو چرانے کے لیے۔ یبنا رسول اللہ، ایک دن میرے گھر میں فاقہ تھا، میری حالت انتہائی خراب، چنانچہ گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ کچھ کاروبار کروں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں۔ چنانچہ اس ارادے سے گھر سے نکل کر قبرستان پہنچا۔ جب قبرستان پہنچا تو ایک تازہ قبر کو دیکھا اور قبر کو کھودتے ہی بے ساختہ دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ قبر میں سوراخ کرتا ہوں کفن کو نکالنے کے لیے، اور یبنا رسول اللہ، جیسے ہی قبر میں نے سوراخ کیا
تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کے اندر ہے جن کو لوگوں نے قبلے کی طرف لٹایا تھا، لیکن یہ حالت ہے کہ اس کی گردن کو توڑ کر قبلے سے اس کی منہ کو پھیر دیا گیا ہے۔ ایک لوہے کی قینچی اس کے جسم پر ہے، اس طرح سے چل رہی ہے کہ متواتر سینے سے پیٹ تو لوہے کی قینچی پھر ایک مرتبہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ یبنا رسول اللہ یہ منظر دیکھتے ہی بے ساختہ بھاگا، اور جیسے ہی میں بھاگا ویسے ہی ایک آواز آئی کہ اے کفن چور، کیا تو اس فرشتے سے سوال نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرے منہ سے یہ فقرہ نکلا کہ نہیں، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ تو اسی آواز نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس قبر کے مردے کو یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے اور قیامت تک ہی عذاب دیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ یہ اپنی واجب نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا عملی تجربے کی کوشش کیجئے، ذرا سی کھال کو قینچی سے کاٹنے کی کوشش کیجئے، پتہ چل جائے گا۔ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر متواتر قینچی چلائی جائے تو انسان کی کیا کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ تو یبنا رسول اللہ میں بھاگتا ہوں، اور بھاگ کے قبرستان سے میں اپنے گھر کی طرف آیا، اور جب گھر میں داخل ہوا تو اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھا، اور ایک مرتبہ پھر دوسرے قبرستان کی طرف چلا۔ دوسری روایت کے مطابق اسی قبرستان کی دوسری قبر کی طرف چلا۔ قبرستان میں داخل ہوا، ایک تازہ قبر نظر آئی تو بے ساختہ اس کی جانب گیا، اور جانے کے بعد قبر کو کھودا۔ سوچا کہ کفن نکالوں، اور یبنا رسول اللہ جس وقت کفن کو نکالنا چاہا اس وقت میری نگاہ پڑی کہ وہ مردہ کہ جس کے کفن کو میں کھینچے جا رہا ہوں، وہ مردہ تو سور کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سر سے پاؤں تک توق اور بیڑیوں کے اندر اس کو جکڑ دیا گیا ہے۔ ایک انسان کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے تو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی اس شخص کو کہ جس کے ساتھ یہ قلب مائیت کی گئی تھی۔ یبنا رسول اللہ، اس کے تڑپنے اور رونے کو دیکھ کر میں بے اختیار بھاگا، اور جیسے ہی قبرستان میں سے نکلنے والا ہوا، یکایک میرے کان میں آواز آئی، اے شخص، کیا تو اس مردے سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے یہ فقرہ نکلا کہ نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ جواب آیا، چغل خور تھا، اس دنیا کے اندر اس کے علاوہ اس میں کوئی اور خرابی اور کمی نہ تھی، یہاں تک کہ یہ نماز شب کا پابند تھا، لیکن اس ایک خرابی کی وجہ سے قیامت تک اس عذاب کا مستحق رہے گا۔ یبن رسول اللہ، پھر اس گھر سے آتا ہوں دوبارہ قبرستان کی طرف، اور انہی مراحل سے گزرا، قبر کو کھودا تاکہ کفن کو نکال لوں، تو میری نگاہ اس مردے پہ پڑی، اس حالت میں کہ اس کی منہ کو چیر کر اس کی زبان کو وہاں سے نکالا گیا۔ یبن رسول اللہ، جبکہ وہ شخص زندہ ہے اور تمام عذاب کو محسوس کر رہا ہے۔ یبن رسول اللہ، میں گھبرا کے بھاگتا ہوں، گھر کی طرف آواز آئی، کس لیے بھاگا؟ کیا اس سے سوال نہیں کرے گا؟ میرا وہی جواب کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ تو وہاں سے عاطف غیبی نے آواز دی، اسی آواز نے مجھ کو بتایا کہ اس کا قصور یہ تھا کہ یہ لوگوں کے مال کو دبانے کی کوشش کرتا تھا، خصوصاً خمس اور زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ان کے حقداروں تک خمس اور زکوٰۃ نہیں پہنچاتا تھا، چنانچہ قبر کے اندر قیامت تک اس حالت میں عذاب دیا جائے گا۔ یبن رسول اللہ، میں ڈرتا ہوا گھبراتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ دوبارہ بچوں کی حالت نہ دیکھی گئی، وقفے وقفے سے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ شخص دوبارہ قبرستان میں آتا ہے، چوتھی قبر کو کھودتا ہے، دیکھتا ہے اس شخص کی پیٹھ کو باندھا گیا ہے اور اس کی پشت کا گوشت آگ کے ستون سے لگا ہوا ہے، گوشت کے ساتھ اس کی کھال جل چکی ہے اور چربی نکل رہی ہے اور نکل نکل کر زمین پر بہہ رہی ہے اور اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ شخص قرار نہیں لیتا، لیکن اسے اوپر سے دبا کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ قبر ہی کی زمین کے اوپر لیٹا رہے اور وہاں سے حرکت نہ کر پائے۔ یبنا رسول اللہ، جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے اللہ سے پناہ مانگی، بھاگا، لیکن آواز آئی کہ اس کا قصور دریافت کر۔ میں نے کہا مجھ میں ہمت نہیں۔ جواب ملا، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بغیر کسی مفاد کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جھوٹ بولا کرتا تھا، وہ جھوٹ کہ جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں کوئی گناہ ہی نہیں رکھتے۔
لیکن گناہ قدرت میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت تک اسی حالت میں زمین کے ساتھ اس کی پیٹھ لگی رہے گی۔ اس کی پیٹھ جل رہی ہے، گوشت جو ہے وہ دہک رہا ہے اور چربی پگھل پگھل کے زمین پہ بہہ رہی ہے، اور اسی حالت میں مجبور کیا جائے گا کہ تمام قیامت کا عرصہ گزارو۔ یبن رسول اللہ، گھبرا کے گھر آتا ہوں، پھر بچوں کی حالت دیکھی، قبرستان میں پھر جاتا ہوں۔ اب جو قبرستان میں داخل ہوا میں اور قبر کو کھودا تو میں نے اندر یہ حالت دیکھی مردے کی کہ آگ کا بنا ہوا ڈنڈا ہے کہ جو اس کے پخانے کے مقام سے آگ کا دوسرا بنا ہوا ڈنڈا اس کے حلق سے دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا، لیکن عذاب کے فرشتے تو کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کر رہے۔ میں بھاگتا ہوں، بھاگ کے قبرستان سے نکلتا ہوں، وہی سوال، وہی جواب۔ مجھے وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلاڑی تھا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے کھیل اور کود میں لگ جایا کرتا تھا۔ ایک طرف نماز کا وقت آیا تو توجہ نہ دی، روزے کا وقت آیا تو کھیل سے توجہ نہ ہٹی، ذکر الہی ہونے لگا تو اپنے کھیل میں مست رہا۔ چنانچہ حکم الہی سے قیامت تک اسی حالت میں عذاب دیا جائے گا، اور کوئی اس کو اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یبن رسول اللہ، میں اتنا بڑا گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیا میں کسی طریقے سے اپنے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا، تیرا گناہ معاف ہو گیا، تو بخشا گیا صرف اس لیے کہ تو نے قبر کی حالت بتا کے بہت سے مومنوں کو ان گناہوں سے بچا لیا ہے۔ تیرا یہ ایک کام خدا کی نگاہ میں اتنا بڑا کام بن گیا ہے کہ تیری تمام زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جہاں جہاں جا اس پیغام کو لیتا جا، خدا کے اس نمونے کا تذکرہ ہر مقام پر کرتا رہے، اور بہرحال قدرت بعض اوقات اپنی قدرت کاملہ کا نقشہ دکھانے کے لیے یا پھر ہم جیسے غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے اس قسم کے، تاکہ پتہ چل جائے اب ہوش میں آ جاؤ، اب بھی اس منزل میں جانے سے پہلے سنبھل جاؤ جہاں جانے کے بعد سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی سفر پر جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا کہ چہرے کا رنگ زرد ہے، تمام جسم کانپ رہا ہے۔ بے ساختہ سوال کیا، اے میرے صحبت میں بیٹھنے والے، تجھ پر اس سفر میں کیا گزری جو اس طرح سے تیری حالت بدل گئی؟ ایک مرتبہ آ بھر کے کہا، یا رسول اللہ، بس یہ سوال نہ کیجیے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اب وہ تمام زندگی میرے لیے کافی ہے۔ یا رسول اللہ، میں بھی سفر کے لیے جا رہا تھا، راستے میں میرا گزر اس مقام سے ہوا کہ جہاں کچھ پرانی قبریں بنی ہوئی ہیں، میرے کاندھے کے ساتھ میری مشق جو تھی وہ لٹک رہی تھی۔ میں ایک قبر کے کنارے سے گزرا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر سے نکل کے آیا اس حالت میں کہ پاؤں سے لے کے تمام جسم جل رہا ہے، بے ساختہ وہ چیخ رہا ہے، پانی پانی، ایک گھونٹ پانی۔ یا رسول اللہ، اس کی حالت کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کوزے میں سے پانی نکال کر اس کی طرف بڑھانا چاہا کہ یکا میں نے دیکھا کہ قبر سے ایک دوسرا شخص باہر آتا ہے، اور باہر آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم تو پیغمبر کے صحابی ہو۔ یہ شخص در حقیقت پیغمبر اسلام کا زبانی اقرار کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار پیغمبر کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، چنانچہ اس کو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے، تم اسے پانی پلا کر کسی قسم کی مسرت نہ پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ لوہے کی زنجیر اس آگ میں جلنے والے کی طرف پھینکی، زنجیر نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک مرتبہ کھینچ کر اس کو قبر میں گرا دیا۔ یا رسول اللہ، اس منظر کو دیکھ کر میں کانپتے ہوئے آگے بڑھا تو رات کا وقت ہو رہا تھا، میں نے ایک بڑھیا کا مکان دیکھا۔ یہ ایک روایت ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے نقل کی۔ وہاں ایک بڑھیا کا مکان تھا، رات کا وقت قریب آ چکا تھا۔ چنانچہ میں نے بڑھیا سے سوال کیا، اے بڑھیا، کیا آج رات مجھے اپنے ہاں گزارنے دے گی؟ اس نے کہا، شوق سے آپ تشریف لائیے۔ جب میں اس کے مکان کے اندر گیا، میں نے دیکھا صحن میں ایک قبر ہے، میں نے توجہ نہیں دی، گھر کے اندر داخل ہوا، آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ ایسی چیخ کی آواز آئی کہ سارا مکان لرز کے رہ گیا، میری آنکھ کھلی، میں گھبرا کے اٹھا تو متواتر میرے کانوں میں چیخوں کی آواز آنے لگی،
اور ساتھ ساتھ انتہائی درد بھری آواز۔ تمام رات میں نے اسی حالت میں گزاری کہ کوئی چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ اتنا درد اور تکلیف تھی کہ میں اپنی نیند کے اوپر قابو نہ پا سکا۔ نیند فرار ہو گئی مجھ سے اور میں ایسی حالت میں بستر پر بیٹھا رہا۔ مجھے پتا نہیں کہ یہ کون چیخ رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے۔ صبح سویرے میں اس بڑھیا کے پاس گیا اور جانے کے بعد یہ سوال کیا، اے بڑھیا، کل رات کو میں نے ایک عجیب بات یہاں محسوس کی، کسی کے رونے کی آواز، کسی کے چیخنے کی آواز۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں، میں تو عادی ہو چکی ہوں، یہ آواز جو ہے اس سامنے والی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو جواب ملا، یہ قبر میرے مرحوم شوہر کی تھی۔ میں نے سوال کیا کہ پیشاب اور کیسا پیشاب، مشق اور کیسی مشق، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں تو صرف اتنا سمجھ سکتی ہوں کہ تمام زندگی یہ جب بھی پیشاب کرتا تھا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا اور کبھی اتنی احتیاط نہیں کی کہ اپنے کپڑے اور پاؤں کو پیشاب کے قطرات سے بچا لے۔ میں اس کو نصیحت کرتی تھی کہ اے شخص، اونٹ کہ جو ایک جانور ہے وہ بھی پیشاب کے وقت اتنی احتیاط کرتا ہے کہ پیروں کو پھیلا لیتا ہے، اور تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود توجہ نہیں دیتا۔ تب یہ شخص یہ کہہ کے ٹال دیا کرتا تھا کہ پیشاب اور کیسا پیشاب اور کیسی نجاست۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ اسی وجہ سے اس عذاب کا شکار ہے اور اپنے اس جملے پر افسوس کر رہا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ مشق اور کیسی مشق، آخر اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک دن ایک شخص انتہائی پیاسا میرے مکان میں داخل ہوا۔ اتفاق سے میرا مرحوم شوہر سامنے تھا۔ اس پیاسے شخص نے میرے شوہر سے سوال کیا، مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلا دے۔ میرے مرحوم شوہر نے مشق کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اور جا کے پی لو۔ میرے شوہر کو معلوم تھا کہ یہ مشق بالکل خالی ہے، لیکن اس نے مذاق کرتے ہوئے اس شخص کو مشق کی طرف بھیج دیا۔ وہ مشق کی طرف گیا، بے ساختہ اس نے اٹھا کے منہ سے لگائی اور جب پانی کا ایک قطرہ نہ پایا، لیکن اس کے چہرے کی خجالت کی وجہ ایسی ہوئی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، اگرچہ میں نے بعد میں پانی پلا دیا۔ غالباً اس ضرورت مند کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے اب قیامت میں یہ عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ غالباً اسی وقت کو یاد کرتا ہے کہ جب اس نے ایک ضرورت مند کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ سن کر بے ساختہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور رونے کے بعد یہ حکم دیا کہ اس علاقے سے کوئی شخص اپنے ساتھی کے بغیر نہ جائے، کیونکہ وہ علاقہ وادی برہوت کے قریب ہے۔ ماں کی نافرمانی کی سزا۔ ابان ابن تغلب کا گزر ہوتا ہے۔ ایک گاؤں سے عصر کا وقت آ چکا تھا اور ابان ابن تغلب گاؤں کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کو انجام دے کر باہر نکلتے ہیں۔ مسجد کے پہلو میں قبرستان تھا کہ یکایک ابان ابن تغلب نے ایک ایسی آواز سنی کہ جیسے کہیں سے زمین کو پھاڑ دیا گیا ہو۔ بے ساختہ غور سے دیکھا تو نظر پڑی کہ قبرستان کی ایک قبر درمیان سے پھٹ رہی ہے اور اس میں سے ایک شخص باہر نکل رہا ہے۔ اس کی حالت یہ کہ اس کا تمام جسم آدمیوں جیسا اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے۔ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر گدھے کی طرح انتہائی تکلیف میں چیختا ہے اور اس کے بعد اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ قبر بند ہو گئی۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی گھبرائے، پریشان ہوئے، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس میں زیادہ پریشانی یہ کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، گاؤں کا کوئی شخص نہ آیا۔ مسجد سے نکلتے ہیں، گاؤں والوں کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے گاؤں والوں، ابھی میں نے یہ واقعہ دیکھا، آخر یہ کیا تھا؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تو اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ شخص در حقیقت شرابی تھا اور شرابی ہونا اس کا گناہ نہیں، وہ شراب پیا کرتا تھا۔ یہ روزانہ جب یہی وقت آیا کرتا تھا اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی، جا کر مسجد میں نماز پڑھ لے، اور یہ اپنی ماں کو جواب دے کر ٹال دیتا تھا، اس سے اے عورت زیادہ گدھے کی طرح نہ چیخ، مجھے اپنا کام کرنے دے، جس کی وجہ سے غالباً کیونکہ اس نے اپنی ماں کو گدھے سے نسبت دی تھی، اسی لیے غالباً آخرت تک خدا نے اس کے لیے یہ عذاب مقرر کر دیا۔ یہ امام علیہ السلام کے ساتھی کا واقعہ ہے کہ جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر خدا کسی کے ساتھ ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ ہم جو لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ایسا نہیں کہ آپ ٹیپ ریکارڈر میں جیسے لا الہ الا اللہ بھر دیں، بٹن دبایا،
ایک جملہ نکل آیا، بٹن دبایا، ایک جملہ بند ہو گیا۔ اس طرح سے ہمارے سینوں میں یہ جملہ نہیں بھرا ہوا ہے، ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جس کے سامنے ہم سر جھکائیں، کہ جس سے ہم ڈریں، جس سے ہم خوف کھائیں، تو اسی ایک جملے میں پورے معاشرے سے جنگ کرنے کا اعلان چھپا ہوا ہے۔ آج کے بعد نہ ہم اپنے نفس کی بات مانیں گے، نہ معاشرے کی بات مانیں گے، نہ ہم اپنے دوستوں کی بات مانیں گے، اور نہ ہم اپنے کاروبار یا ملازمت کے جہاں کر رہے ہیں وہاں لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، نہ ہم دنیا کی کسی حکمران یا ڈکٹیٹر کی بات مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نہ سوائے خدا کی کسی سے ڈرتے ہیں، اور سوائے خدا کے نہ کسی کے آگے ہماری پیشانی جھکتی ہے۔ وہ جو ایک حدیث کا جملہ ہے کہ کتنی بڑی کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرا اس کے بعد اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا بہادر ہے، پھر اسے ہر ایک سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی وہ اپنے دفتر والوں سے ڈرے گا، کبھی وہ اپنی دکان پر آنے والے گاہکوں سے ڈرے گا کہ وہ ناراض نہ ہوں، کبھی وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ڈرے گا کہ ان کی بات نہ مانی تو یہ ہمارا بائیکاٹ نہ کر دے، کبھی وہ اپنی حکومت کے قانون سے ڈرے گا، کبھی وہ سپر پاور سے ڈرے گا۔ ایک خدا سے جو نہ ڈرا اب اسے ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا، اور جو خدا سے ڈرا ایک ڈر تو اس کے دل میں آ جائے گا، اور اس کے بعد سارے ڈر اس کے دل سے نکل جائیں گے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا پوری اگر میری مخالف بھی ہو جائے، پوری دنیا بھی اگر میری دشمن ہو جائے، مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ میرے رزق کے ذریعے کو بند کر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتی ہے، مگر اسے پتا ہے کہ جس کے ساتھ خدا کی طاقتیں ہو جائیں اس کے بعد نہ کوئی ہمارا رزق بند کر سکتا ہے اور نہ ہی جان لے سکتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے سورہ طلاق، آیت نمبر سورہ طلاق 65 سورہ ہے اور 28ویں پارے کی تقریباً آخر میں ہے، اور اس کی دوسری اور تیسری آیت ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، نماز صبح کے بعد 7 مرتبہ ان 2 آیتوں کو پڑھے تو وہ خود دیکھے گا کہ کتنی جلدی اس کی یہ مصیبت اور پریشانی دور ہو رہی ہے، خدا اس کی اور اس کی پریشانی کو کتنے جلدی راحت اور سکون میں بدل رہا ہے۔ وہ کون سی 2 آیتیں ہیں؟ پہلی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی ان کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ آیت کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گھنٹوں گزر جائیں گے آیت کی معرفت حاصل کرنے میں، اور اللہ اسے رزق دیتا ہے ایسے مقام سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ فطرت بدل جاتی ہے اگر خدا چاہے تو جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کلام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار معین کی ہے۔ اتنے دنوں کے بعد آپ کا امتحان مکمل ہوگا، لیکن اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب تو یہ جسے آپ کسی بھی پریشانی کے لیے 7 مرتبہ نماز صبح کے بعد تلاوت کریں، اور جب اس کام کو کرتے جائیں جس میں آپ گھبرا رہے ہیں اس وقت بھی اس آیت کی تلاوت کر کے داخل ہوں، آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ بھی ہے۔ خود اس آیت میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے بچنے کا راستہ نکالیں گے، ہم تمہارے رزق کا انتظام کریں گے، ہم تمہارے مددگار بنیں گے، اور ہم جو ارادہ کر لیں اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ تو یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جو پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ایک آدمی ڈر گیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے لیے اللہ کہ جس کی سائیڈ میں آ گیا ہے، اللہ جس کی حمایت میں آ گیا ہے، اللہ جس کا سپورٹر بن گیا ہے، اب اس کے لیے قوانین قدرت بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد تو لیجیے، اگر اللہ کی مدد مل جائے
تو ناممکن کام ممکن بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو 2 + 4 کی طرح یقینی کام بھی ایک دم سے ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی کا مددگار بنے، قوانین قدرت بدل جایا کرتے ہیں۔ مثلا آگ میں جا کر بیٹھے گا تو آگ گلستان بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن اگر اللہ کسی کے ساتھ دوست ہو تو موسیٰ کا لشکر اسی پانی میں سے گزر رہا ہے اور بڑے آرام سے گزر رہا ہے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ کسی کے ساتھ ہو تو اسماعیل کی گردن چھری تلے تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر انسان کسی کے ساتھ ہو تو ہاتھیوں کا کام ہے روند کے تباہ کر دینا۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ ہے تو کعبہ محفوظ ہے۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو یاد رکھو کہ قانون قدرت بدل جایا کرتے ہیں۔ آگ ہوتی ہے جلاتی نہیں، پانی ہوتا ہے ڈبوتا نہیں، چھری ہوتی ہے کاٹتی نہیں، ہاتھی ہوتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے تو اللہ اپنی قدرت دیکھتا ہے۔ کبھی تکبر نہ کرو۔ ایک عجیب بات بعض مورخین نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 بہت ہی بڑے طبیب گزرے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے ماہر ڈاکٹر سقراط تو اتنے مشہور ہیں کہ آج بھی میڈیکل کالج میں ان کا حلف اٹھوایا جاتا ہے نئے ڈاکٹروں سے۔ اس کے علاوہ افلاطون فلسفی ہیں، منطقی ہیں، مگر ایک بہت بڑا حکیم بھی ہے۔ ارسطو اپنے زمانے کا مانا ہوا طبیب ہے، اور جالی نوس یہ سب یونانی حکماء ہیں۔ اور یہ جتنے بھی حکیم ہیں ویسے تو یہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک بیماری میں اسپیشلسٹ تھے۔ جیسے سقراط ٹی بی کی بیماری کا ماہر تھا، افلاطون ہر بیماری کا علاج کرے گا لیکن ماہر تھا فالج کی بیماری کے علاج کا۔ ارسطو ویسے تو ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے، مگر ٹائیفائڈ کی بیماری کے علاج میں اس جیسا کوئی طبیب نہیں گزرا۔ عجیب بات ہے کہ جب تاریخ دانوں نے حالات پڑھے تو حیران ہو گئے۔ سقراط کسی بھی بیماری میں مر سکتا تھا، لیکن مرا وہ اسی ٹی بی کی بیماری میں کہ جس کا وہ سب سے بہترین طبیب تھا۔ اور حالات میں ملتا ہے کہ جب وہ ٹی بی کی بیماری آخری سٹیج پر تھی، اس وقت کی دوا دوسرے ٹی بی کے مریضوں کو فائدہ پہنچا رہی تھی اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ افلاطون کسی اور بیماری میں مر سکتا تھا، مگر وہ مرا اسی فالج کی بیماری میں کہ جس کا وہ اسپیشلسٹ تھا، اور جب وہ فالج کی بیماری میں مبتلا تھا تو اس کی دوا دوسرے فالج کے مریضوں کو ٹھیک کر رہی تھی، مگر وہ اپنا علاج نہ کر پا رہا تھا۔ ارسطو کے جو ٹائیفائڈ کی بیماری کا بہترین معالج تھا، وہ اسی بیماری سے مرا دوسروں کا علاج اس بیماری سے کر رہا تھا اور اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ جالینوس وہی اس حال کی بیماری میں مرا اور اس بیماری میں وہ دوسروں کا علاج کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو رہے تھے مگر اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ جو سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسی کے اندر وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ایک چیز جو بار بار مومن سے کہی گئی، اپنے علم پر، اپنی معلومات پر دیکھیں۔ یہ بات کہ جب ہم کہتے ہیں تو دنیا مذاق اڑاتی ہے اپنے میزائلوں پر، اسلحوں پر، کبھی بھی وہ تکبر نہ کریں، نہ ہم ان چیز سے ڈریں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ انسان اتنا طاقتور ہو کہ بھی کتنا حقیر ہے۔ آرمینیا میں زلزلہ آیا۔ روس دنیا کی سب سے بڑی دوسری طاقت کہ جو اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے ذرا بتاؤ، لیکن وہ زلزلہ کہ جس کے باعث مجبوراً کہنا پڑا روس کے حکمرانوں کو کہ انسان آج بھی کتنا مجبور ہے اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ کے، جبکہ زلزلہ وہ چیز ہے کہ اکثر جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ آج بھی جدید ترین لیٹسٹ رپورٹ زلزلے کے بارے میں یہ نہیں جانتے۔ جانوروں کی حالت دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں 12 گھنٹے کے اندر زلزلہ آئے گا۔ کتوں کی حالت بدل جاتی ہے، خرگوش کی حالت بدل جاتی ہے، چوہوں کی حالت بدل جاتی ہے۔ انسان کی بہترین سے بہترین چیز کبھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کب زلزلہ آئے گا۔ محقق توسی کا ایک واقعہ ہے جو بہت ہی مشہور ہے۔ محقق توسی در حقیقت ہمارے بہت ہی جید عالم دینوں میں سے ہیں، اور وہ عالم ہیں کہ جن کو ایک لقب ملا ہوا ہے
ہماری طرف سے خیر لقب تو خاصا لمبا ہے تمام شیعہ علماء کی طرف سے کہ معصومین کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی نے شیعت کو پھیلایا ہے تو وہ محقق طوسی ہیں۔ محقق طوسی ہلاکو خان کے وزیر اعظم بھی تھے اور انہوں نے ہی ہلاکو خان اور اس کے خاندان میں دین اسلام کو پہنچایا۔ وہ ہلاکو خان کا خاندان کہ جو بعد میں ایسا مسلمان بنا کہ یورپ تک اسلام کو لے کر گیا، وہ سارا کریڈٹ جاتا ہے محقق طوسی کو۔ تبلیغ میں مبلغ اول کہلاتے ہیں اور ان سے زیادہ دین اہل بیت کی تبلیغ کسی نے نہیں کی۔ غیر معصومین میں سے یہ محقق طوسی ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے فلکیات کے بہت بڑے ماہر اور آج بھی مغربی دنیا جن 3 یا 4 مسلمان سائنسدانوں کو مانتی ہے ایک محقق طوسی ہیں، اگرچہ کہ یہ شیعہ عالم ہیں، بلکہ فقہ پر اور تاریخ پر زیادہ ریسرچ کرنے کے بجائے انہوں نے علم نجوم، علم فلکیات، علم ریاضی، فلسفہ، منطق میں زیادہ بحث کی۔ بہت ہی بڑا اور بلند ان کا مقام ہے۔ ان علوم کے اندر آج بھی روس میں ان کی بنائی ہوئی چیزیں موجود ہیں، کیونکہ پہلے روس مغلوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی بنائی ہوئی چیزیں موجود، جس پہ چڑھ کر یہ چاند، سورج، مریخ، عطارد کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ان کا ایکوریٹ حساب کتاب آج بھی سائنسدان حیران ہوتے ہیں کہ بغیر کسی آلات کے انہوں نے حساب کتاب کیسے لگایا۔ تو خیر ان علوم کے مانے ہوئے ماہر تھے۔ ان کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ان بصیرت افروز باتوں نے آپ کے دل اور سوچ پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ یاد رکھیں، موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ اس سفر کی تیاری ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔